بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ شان لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات اور فطرات بھی نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے ہی اللہ کی راہ میں صدقہ نافلہ بھی دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، کتنا صدقہ دینا چاہیے، کتنا فطرہ دینا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس پر کچھ بات کریں گے۔ تو ویڈیو کا مکمل دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ لیکن جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے وہ زکوٰۃ تو نکالنی ہے، کیونکہ یہ مال کا میل ہوتا ہے، یہ تو آپ کو ادا کرنی ہی ہے۔ اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، مثال کے طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں فرض ہوئی یا رمضان مبارک کے مہینے آنے سے پہلے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہاں پر یہ نظریہ ہوتا ہے، ان کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان ہی میں دے سکتے ہیں، رمضان ہی میں دینا ضروری ہے۔ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو آپ اس وقت اس زکوٰۃ کو نکالیں، اور جلدی کرنا چاہیے زکوٰۃ دینے میں، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی رمضان مبارک آنے سے پہلے مثال کے طور پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب وہ اپنی زکوٰۃ کو نکال دے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ تو اس میں جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس شعبان المعظم میں نصاب کے اعتبار سے رقم آ گئی یا مال تجارت آ گیا، ٹھیک ہے، سونا چاندی آ گئے، اب وہ شعبان کا جس تاریخ کو آیا تھا اگلے سال اسی شعبان کی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو اب وہ انتظار نہ کرے کہ رمضان کا یا عید کا، وہ اپنی زکوٰۃ کو نکال دے۔ تو بہرحال اب یہاں جو جیسے صدقہ فطر دیتے ہیں ان کو بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آخری ایام کا انتظار کرتے ہیں، یعنی آخری عشرے کے اندر یا پھر 27ویں روزے کے بعد، بعض تو عید پر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ تو بات یہاں پر ویڈیو بنانے کا جو ہمارا مقصد ہے، دیکھیں یہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، صدقات اور فطرات جو دیے جاتے ہیں، یہ غریبوں کی امداد کے لیے دیے جاتے ہیں، ان غریبوں کے لیے کہ جن کے بچے عید کی لیے بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمارے بھی نئے کپڑے آئیں، ہم بھی عید منائیں، تو ایسے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، اپنی زکوٰۃ ایسے لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ یا مثال کے طور پر جن کے پاس رمضان مبارک میں راشن ہی نہیں ہوتا، افطار کے لیے ان کے پاس فروٹ نہیں ہوتے، افطار کے لیے ان کے لیے سامان موجود نہیں ہوتا، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے انتظار نہیں کرنا اس بات کا کہ بھئی ابھی میں فطرہ دوں گا، 27ویں کے بعد دوں گا یا عید پر دوں گا۔ آپ کوشش کریں کہ پہلے عشرے کے اندر ہی آپ اپنا فطرہ نکال دیں۔ فطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، دینے کی اجازت ہے، آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کوشش کریں جلدی سے جلدی دیا کریں، لیکن یہ تو دینا ہے آپ نے، یہ تو آپ نے نکالنا اپنے مال میں سے، تو جمع کر کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کسی غریب کے پاس جائیں گے، وہ غریب اپنے گھر پر راشن ڈلوا لے گا، وہ اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کر لے گا، وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کر آ جائے گا، چپل لے کر آ جائے گا، ان کی تیاری کر لے گا، ایک گھر کے کسی کے گھر کے اندر خوشیوں کا ماحول ہو جائے گا، بچے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں دیں گے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یوں تو دیکھیں آپ نے نکالنی ہے، اور کوشش یہ کیا کریں، مثال کے طور پر اگر آپ پر زکوٰۃ 50,000 روپے فرض ہے تو کوشش کریں زیادہ نکال دیا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ نے 10 کسی کو دے دیے، 5 کسی کو دے دیے، 20 کسی کو دے دیے، اس طرح کر کے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کیا کریں، زیادہ سے زیادہ مستحقین کو دیا کریں آپ زکوٰۃ، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے کیا ہوگا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور جتنے لوگوں کو دیں گے دینے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جلدی دے دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جن کو دے رہے ہیں وہ اپنے جو ان کے کام ہوں گے وہ بھی کر لیں گے، اپنے گھروں پر راشن بھی ڈلوا لیں گے، ان کا رمضان مبارک کا مہینہ بھی اچھا سا گزر جائے گا۔ اور آپ جو فطرہ دیتے ہیں تو ہمارے یہاں پر وہ جو ہوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ کھانے پینے والے ہوتے ہیں، وہ بھی فطرہ گندم کے اعتبار سے ہی دیتے ہیں، تو بھائی گندم کے اعتبار سے آپ نہ دیں، آپ زیادہ سے زیادہ دیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جو کے اعتبار سے دیں، کشمش کے اعتبار سے دیں، کھجور کے اعتبار سے دیں، ہو سکے تو اجوا کھجور کے اعتبار سے دیں، تو آپ یہ مال اپنا نکالیں، آپ مال نکالیں گے اللہ اس میں برکتیں دے گا،
آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے تجوری سے مال جو نکال رہا ہوں یہ میرا جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے. خدا کی قسم آپ کا یہ مال کم نہیں ہو رہا بلکہ آپ کا یہ مال بڑھ رہا ہے. یہ دیکھا گیا ہے، یہ تجربہ ہے کہ جو اپنے مال سے نکال کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا جو اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو آئندہ سال اس کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ یہاں کا جو آپ کا دیا ہے نا وہ انشاءاللہ یہاں پر آپ کو دیا بھی جائے گا، اس کا بدلہ بھی دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا. آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے گا. کیونکہ مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا کہ آپ کسی مومن کی مدد کریں گے، کسی غریب مسکین کی مدد کریں گے، وہ آپ کو دعائیں دے گا، اس کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے، تو آپ کے لیے آپ کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے. تو آپ دیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی خیال رکھا کریں کہ ایسے نہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دے رہے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سوشلائز کر کر لوگوں میں عام کر کر لوگوں میں واہ واہ چاہ کر لوگوں میں دکھا کر کسی کو دے. اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ سفید پوش ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح وہ لیتے نہیں ہیں. وہ غریب رہ کر یعنی غربت گزار کر اور بھوکے پیاسے رہ کر اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن اس طریقے سے وہ لوگوں سے لیتے نہیں ہیں. تو آپ کیا کریں، آپ ایسے دیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. بھئی آپ دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ ان کو اکیلے میں بلا کر رقم دے دیں، آپ ان کو گھر پر جا کر ان کو رقم دے دیں. اس طرح آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کا دیا آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. ورنہ کیا ہوگا، آپ اگر واہ واہ چاہیں گے دینے سے، آپ یہ جو مال دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں اس سے واہ واہ چاہیں گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیں گے، تو یہ سب کی سب منہ پر مار دی جائے گی اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال آج کی ویڈیو میں آپ کو یہاں ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، آپ تک پیغام یہی پہنچانا تھا. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں کوشش کریں جلدی سے جلدی اپنے صدقات بھی نکالیں، فطرات بھی نکالیں، زکوٰۃ بھی نکالیں، اور اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیں. اور نفلی آپ اس کے اندر جتنا دے سکتے ہیں دیں، غریبوں کی مدد کریں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کسی کی آج کے دور کے اندر 30 ہزار بھی تنخواہ ہے، وہ بھی یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے گھر بار کا بیوی بچوں کو پورا نہیں کر پاتا. اور جس کی 20,000 15,000 تنخواہ ہو اس کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال ایسے لوگوں کو تلاش کر کر آپ ایسے لوگوں گھر پر راشن ڈال دیں، ان کو آپ جا کر نقدی رقم ان کے ہاتھ میں دے دیں. کبھی بھی تماشا کر کر لوگوں کو ہجوم اکٹھا کر کر نہ دیں. خدارا آپ کے بارے میں یہ عرض ہے، اللہ نے آپ کے ہاتھ کو ایسے رکھا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو ایسے ہی رکھیں. یہ ہاتھ کبھی بھی ایسے ہو سکتا ہے. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم رکھے، ہمیں اخلاص کے ساتھ رائے خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریب و مسکینوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یہاں پر میں اور بتا چلوں کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا کر دے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ تحفتاً بھی دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی شاپنگ کر لیجیے گا. آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. آپ کے دل میں زکوٰۃ کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ یہ دل میں یہ ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.